باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں ہے، تو اب آپ 5 میں سے 3 تو نکاح کر چکے ہیں، باقی 2 اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی نیک صالح بیوی ان کو عطا کرے۔ خوب، نکاح کا پہلے تو صرفی لحاظ سے کہیں یا لغوی لحاظ سے بات کریں گے، پھر آج جو صرف مقدمات نکاح کے بارے میں بات کریں گے، اصل فقہ کے مسائل میں آج کم جائیں گے۔ فرماتے ہیں نکاح کو یا تو ضرب یضرب سے لے لیں، نکح ینکحو، یا منع یمنع سے بھی لیا جا سکتا ہے، نکح ینکحو، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر ہم جب اس کے فعل امر کو دیکھتے ہیں وَأَنْكِحُوا، وہ تو پھر باب افعال میں چلا جاتا ہے۔ کہیں پر برل کاف پر کسرہ نظر آتا ہے، یہ ہاں پر، ٹھیک ہے، انکحوا کاف پر، تو یہ کاف والا کسرہ پھر وہ تھوڑا سا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پھر باب شاید جو ہے کیا ہے، ضرب یضرب سے ہی زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ منع یمنع سے اگر یہ ہوتا تو فعل امر میں کہیں پر بھی کوئی کسرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ خوب، نکاح کی لفظی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں نکاح کی لفظی معنی ہے وطی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی اس عقد کے لیے یہ لفظ ہو گیا ہے، اس عقد کو ابھی نکاح کہتے ہیں، نہیں تو پرانے زمانے میں جو یہ کام کرتا تھا کہتے تھے اس نے یہ نکاح کیا ہے، تو ایجاب قبول نہیں ہوتا تھا، اصل عمل، ٹھیک آگا۔ نکاح کرنا مستحب مؤکد ہے، اس کی بہت ساری تاکید ہے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا گویا کہ اس نے آدھا دین بچا لیا، اور ایک حدیث میں کہ آدھا نہیں بلکہ 3 حصوں میں سے 2/3 بچا لی، باقی میں وہ اپنی کوشش اور تقوی کو اختیار کرے۔ نکاح کرنے کے بارے میں یہ حدیث کافی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح سے منہ موڑ لیتا ہے تو نبی کی امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ مادہ رغبہ، ٹھیک ہے، کو اگر فی کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے شوق پیدا ہونا، اگر ان کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے منہ موڑ لینا۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، اور اگر وہاں پر ہوتا فمن رغب فی سنتی تو اس کا مطلب ہے جس نے میری سنت پر زیادہ شوق اور رغبت کی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، جس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی صرف خوبصورتی پہ نہیں جائیں، اس کے مال پر نہیں جائیں، بلکہ اس کی سیرت پر آپ زیادہ جائیں۔ البتہ صرف مال اور صورت کی نفی کی گئی ہے، لیکن سیرت کے ساتھ اگر وہ دونوں بھی ہوں تو سونے پہ سہاگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہو اور جس کے حق مہر کم ہو، ٹھیک ہے۔ بعض تو مہر کے لحاظ سے کمر توڑ دیتی ہیں۔ آپ لوگ یا ہم لوگ، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، غالباً ہم دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ہم غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم جو شادی کرتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں کہ 5,000 4,000 2,000 حق مہر میں ہماری بیوی ہمیں مل جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو پتہ نہیں کس زمانے میں شادی کی تھی، ہمارے علاقے میں رسم یہ ہے، رسم تھی، اب نہیں ہے، رسم تھی کہ 125 روپیہ جو ہے حق مہر دیا جائے۔ میں نے خود 125 روپیہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑھ کر میں نے خود تھوڑی بہت تبدیلی اپنے علاقے میں کی ہے کہ بھائی کم از کم 5,000 کرو، 14,000 کرو، تاکہ وہ عوامی لحاظ سے، یہ عدد کے لحاظ سے بھی وہ ان کو اچھا لگے، تو بہرحال یہ ہے۔ لیکن ایک میں نے کراچی میں نکاح پڑھا ڈیفینس میں، اس میں 200 تولہ سونا حق مہر تھا۔ کتنے؟ 200 تولہ۔ 1 کلو میں پتہ ہے کتنے تولے ہوتے ہیں؟ ہاں، تولہ بہت بڑا ہوتا ہے بھائی، تولہ یہ انگوٹھی تولے کی ہے، ٹھیک۔ آج کل کے حساب سے 1 تولے کی رقم ہے 2,80,000، 2,80,000، ٹھیک ہے، 1 تولے کی۔ تو 100 تولے کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 2,80,00,000، ٹھیک ہے۔
اب پھر آپ اس پہ صاحب تو ایسے بھی ہے. تو بہرحال مہر کے لحاظ سے اسلام کہتا ہے کہ وہ عورت اچھی ہے جس کے مہر جو ہے کیا ہے کم ہو. پھر اگر وہ شوہر کو بخش دے تو پھر سونے پہ سہاگا، وہ عورت گویا کہ خوش نصیب ہے، اس نے ثواب کما لیا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ، حدیث ہے، ان عورتوں سے شادی نہ کرو جو خوبصورت تو بہت ہیں لیکن بڑی اور پلی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر نظریں تیروں کی طرح لگتی رہتی ہیں. تقریباً اس کے یہ جو فحاشی کے اڈے ہوتے ہیں وہاں کی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ہوں تو خود کو بناتی ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں حور آ گئی، ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ سے شادی نہ کرو. پھر یہ ہے کہ آپ جس عورت سے شادی کرو وہ باقرہ ہونی چاہیے، یعنی 0 میٹر ڈبہ پیک، ٹھیک ہے، ڈبہ پیک ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر ڈبہ پیک نہیں ہوگی تو ایک تو وہ زبان کے لحاظ سے زبان درازی کرتی رہے گی. عورت خاموش تب تک رہتی ہے جب تک کنواری ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد پھر اس کو تیر لگانا بہت آتے ہیں، زبان کے تیر بہت لگاتی ہے. اگر پہلے سے ہی شوہر دیکھ چکی ہوگی تو آپ کے ساتھ بھی شادی کرے گی تو پھر آپ کا بھی حشر نشر کر دے گی. ایک دوسرا یہ کہ اس کا رحم و پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی اس نے پہلے جو ہے جناب کوئی چیز نہ دیکھی ہو، کیونکہ اگر وہ پہلے استعمال ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دوسرے کے پاس استعمال ہونے میں ممکن ہے وہ پہلے والے جیسے مطمئن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. یا اس کے اور بھی مضرات ہو سکتے ہیں جو ابھی یہاں ریکارڈنگ کی وجہ سے میں نہیں بتاتا ہوں. اس لیے اگر ڈبہ پیک ہوگی تو جیسا ہی پہلا ہاتھ اس کو لگے گا وہ اسی پہ مطمئن رہے گی، پھر وہ کوئی برائی کا یا ادھر ادھر کا کچھ نہیں سوچے گی. پھر کہتے ہیں کہ وہ عورت ولود ہونی چاہیے. ولود یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی. آپ کہیں گے جناب وہ تو کنواری ہے، کیسے زیادہ بچے پیدا؟ تو اس کے خاندان کو دیکھیں، ماں، دادی، نانی، بہنیں، پھپھو، خالہ، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو 2 بچے ہی کافی. گئے جناب وہ بچوں کا سلسلہ بند کر دیا. کہتے نہیں، رسول اکرم نے تو فرمایا ہے کہ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِسِقْطٍ، یعنی جو تمہارا ضائع بچہ ہو جاتا ہے اس پر بھی میں فخر کروں گا، اور جس کا بچہ ضائع ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. ابھی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ حدیث کہ جب قیامت ہوگی، ٹھیک ہے، حساب کتاب ہوگا، اس بچے کو تو بغیر کسی اس کے کہیں گے جاؤ جنت میں. کہتے وہ جب جنت میں جائے گا تو جیسے غصے والا آدمی خود کو جو ہے نا یعنی ٹائر کی طرح جو ہے نا موٹا ہو کے کھڑا دروازے پہ کھڑا ہوگا. کہیں گے جاؤ، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے ابو اماں بھی لے آئے، وہ بھی میرے ساتھ چلے. پھر اللہ حکم کرے گا ملائکہ کو ان کو لے آؤ، ان کو بھی اس کے ساتھ بھیج دو. تو آج بہرحال یہ اس قسم کی بحث ہے. پھر غالباً اس کتاب میں کہتے ہیں 8 فصل ہیں، تو آج تو ہم پہلی فصل شروع کریں گے، پھر دیکھیں کہ کب ختم ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح ہے. فرماتا ہے اگر نکاح میں نون کو کسرہ دینا ہوگا، وَفِيهِ فُصُولٌ، فیہ کی ضمیر بیٹھا جائے گی اس کتاب کی طرف، اور اس کتاب میں 8 فصل ہیں. الفصل الاول فی المقدمات، پہلی فصل جو ہے کس کے بارے میں ہے؟ مقدمات کے بارے میں ہے. مقدمات کے بارے میں کا مطلب کیا؟ اصل نکاح نہیں، بلکہ اصل نکاح سے جو چیزیں پہلے مد نظر رکھنی چاہیے. النکاح مستحب مؤکد، نکاح جو ہے جناب وہ مستحب مؤکدی ہے، لیکن ایک شرط میں، جب گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو مستحب ہے. لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے سے میں حرام میں مرتکب، پھر واجب ہے. لمن یمکنہ فعلہ، البتہ یہ مستحب اس کے لیے ہے جس کے لیے نکاح کا انجام دینا ممکن ہو. کس لحاظ سے ممکن ہو؟ ہر لحاظ سے آگا، ہر لحاظ سے، یعنی جس کام کے لیے بیوی لے رہا ہے اس کام کی تو صلاحیت ہو. اگر اس کی ہی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نکاح مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولا یخاف بترک نکاح، اور یہ شخص نکاح کے ترک کرنے سے نہ ڈرتا ہو. کس سے؟ الوقوع فی محرم، کہ یہ کسی حرام کا مرتکب ہوگا تو مستحب ہے. وَإِلَّا بھائی لا یخافو کے بعد الا آ گیا، یعنی اگر خوف ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں پٹری سے ہٹ جاؤں گا، حمام میں جاؤں گا تو پریشان ہوں گا، ٹھیک ہے، گلی بازار میں جاؤں گا
تو کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو دیکھا تو میرا دماغ آؤٹ ہو جائے گا، پھر کیا وجب، پھر شادی کرنا واجب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آیت کیا ہے کون پڑھے گا؟ فن کے ہو یا فن کے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے جناب، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات۔ فن کے ہو امر ہے، تم نکاح کرو ما، یہاں پر ما عورتوں کی معنی میں ان عورتوں سے طاب لکم جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، من النساء اس ما کی وضاحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں میں سے جو پاکیزہ ہیں، جو خوبصورت ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ پھر آگے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مجرد لوگ ہیں وہ شادیاں کریں، وَصَالِحِينَ اور جو نیک صالح ہیں وہ بھی شادیاں کریں، من عبادکم تمہارے عباد یعنی جو بندے ہیں، کسی کے زر خرید ہیں، وَإِمَائِكُمْ جو کنیزیں ہیں، ان یکونوا فقراء اگر غریب بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ عبد القادر صاحب کا پہلی شہریہ 5,000 اب 10,000 ہو گیا، اب دیکھیں یہ برکت ہو گئی۔ جناب رشید صاحب، جناب ذوالفقار صاحب، اب یہ دونوں بیچارے وہی 5,000 پہ گزارا کر رہے ہیں، ان کا 10,000 ہو گیا، غنی ہو گئے، حتیٰ کہ اساتید کے برابر ہو گئے۔ اساتید بھی 10,000 شہریہ لیتے ہیں اور آپ طلاب بھی 10,000 شہریہ لیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے تو اصول میں پڑھا تھا کہ فعل امر ظہور در وجوب دارت، کہتے ہیں وجوب نہ بھی لیں، وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْأَمْرِ الْإِسْتِحْبَابُ، امر کے کم از کم مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ استحباب کا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی جو منہ موڑ لیتا ہے میری سنت ہے، فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب کوئی سوال ہوتا ہے نبی کی کون سی سنت ہے؟ مسواک والی؟ وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح ہو، بے شک میری سنت میں سے نکاح، یعنی اور بھی سنت ہے لیکن یہاں پر نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ وَفَضْلُهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، نکاح کی فضیلت مسلمانوں کے درمیان، مومنین نہیں مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے، اور جو ہے کیا ہے محققن فی شرعہم، بھائی وہ فضل جو ہے ثابت شدہ ہے، محقق بے معنی ثابت شدہ ہے، فی شرعہم مسلمانوں کی شریعت میں، حتیٰ ان المتزوج یہاں تک کہ وہ شخص جو شادی کرتا ہے، یحرزو نصف دینہ وہ شادی کے ذریعے اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ فی الکافی، بھائی آدھے دین والی بات کس نے نقل کی ہے؟ کہتے ہیں کافی میں نقل کی ہے، بے اسناد ہی، کافی والے نے اس حدیث کی سند پہنچائی ہے الی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کے پاس۔ قال نبی کریم نے فرمایا، من تزوج جس نے بھی شادی کی، احرز نصف دینہ تو اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا ہے، فلیتق اللہ اور وہ اللہ کی تقوی اختیار کرے، پھر نصف الآخر باقی دوسرے آدھے میں تقوی کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہیں پر نصف آخر ہے، کہیں پر اول باقی، ٹھیک ہے، آدھے میں تو شادی کے ذریعے بچ گیا، باقی جو بچا ہے اس میں تقوی اختیار کرے۔ وَرُوِیَ ثُلْثَ دِینِہ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ دین کی 2/3 شادی کے ذریعے بچ جاتی ہیں۔ وَهُوَ یہ شادی من اعظم الفوائد بعد الاسلام، انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ شادی ہے، ٹھیک ہے۔ فقد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے، کس کے ذریعے؟ بطریق اہل البیت علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے، انہو قال بتحقیق نبی کریم نے فرمایا، مستفاد امرؤ مسلم فائدتاً بعد الاسلام، کسی بھی مسلمان مرد نے اسلام کے بعد کوئی ایسا فائدہ نہیں اٹھایا، افضل جو زیادہ فضیلت رکھتا ہو، من زوجۃ مسلمۃ تسرہ ایک مسلمان بیوی ہو، تسرہ فون پہ بات کریں رشید صاحب تو ان کو پورا درس سمجھ میں آ جائے، ادھر سے ہیلو ہوئی ادھر ان کو درس سمجھ میں آ گیا، یہ خوش ہو گئے۔ اذا نظر الیہا البتہ ویڈیو کال ہو،
ٹھیک ہے، صرف بات والی کال نہیں ہو، جب اس کو دیکھے تو یہ خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، تطیعو کا فاعل بیٹا ہیہ کی ضمیر ہے جو اس بیوی کی طرف جاتی، اور بیوی اس کی اطاعت کرے اذا امرہا، جب شوہر اس کو امر کرے۔ بھائی کس بات میں اطاعت کرے؟ روٹی پکانے والی اطاعت نہیں ہے، کھانے پکانے والی نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک ہے جو جس کے لیے شادی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہ اگر اونٹ کی پشت پہ سوار ہو، شوہر کہے کہ نیچے آ جاؤ، موڈ ہے، بولے بسم اللہ آ جاؤ، میں آپ کے لیے آمادہ ہوں۔ وَتَحْفَظُهُ، اور اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، کس بات میں؟ اذا غاب عنہا، جب شوہر اس بیوی سے جدا ہو جائے، فی نفسہا، عورت اپنے عزت کی بھی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں کہ شوہر گیا ادھر جناب جو ہے چینی کا 1 کلو عورت نے اپنے بھائی کو بھیج دیا، ادھر دال کا 1 پاؤ بہن کو بھیج دیا، ادھر گرم مسئلہ اپنے ماں کو بھیج دیا، نہیں، بلکہ وہ کنجوس ہو شوہر کے مال کے حوالے سے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم نے فرمایا ہے، قال اللہ عز وجل، انہوں نے اپنی بات نہیں کی بلکہ اللہ کی بات کی۔ تو آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں چھوٹا بچگانہ، اگر یہ آیت تو نہیں ہے، ہم کہیں گے بھائی حدیث قدسی بھی کلام الہی ہے۔ اذا اردت نہیں پڑھیں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں ان اجمع للمسلم خیر الدنیا و خیر الاخرہ، کہ میں ایک مسلمان کو دنیا اور آخرت کی آگاہ اچھائی اور بہتری جمع کروں، تو پھر کیا ہوگا؟ جعلت لہ قلبا خاشعا، میں اس کی دل میں جو ہے کیا ہے نرمی پیدا کر دیتا ہوں، خشوع والی جو ہے کیا ہے دل دے دیتا ہوں۔ نرمی کہیں یا یوں کہیں جھکنے والی دل، یا یوں کہیں جس دل میں کوئی اکڑ اور تکبر غرور نہ ہو۔ وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اور میں اس کو ایسی زبان دے دیتا ہوں کہ جس سے وہ ذکر کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب نکلا پب جی کھیلنا ہے، واٹس اپ دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے، نہیں، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور میں اس کو ایسا جسم دیتا ہوں کہ اس پر جتنی بھی مصیبتیں وہ صبر کرتا رہے گا۔ تھوڑا بخار آیا، یا اللہ صرف میں ہی آپ کو نظر آ رہا تھا مجھے بخار دے دیا، نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، بخار دیا ہے پھر بھی میں یاد تو ہوں نا، اس لیے مجھے بخار دیا ہے۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور اس کو ایک مؤمنہ بیوی دیتا ہے، تسرہ، اس بیوی کی صفت یہ تسر الشوہر، وہ شوہر کو خوش کر دیتی ہے، اذا نظر، دیکھنے سے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ وتحفظہ، اور یہ عورت شوہر کی حفاظت کرتی ہے، اذا غاب عنہا، جب شوہر بیوی سے دور چلا جائے، فی نفسہا، اپنے نفس کی یعنی اپنے ناموس کی، ٹھیک ہے، وہ مالہی، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ چلیں جی، یہ تو فضیلت کے لیے میرے خیال میں اتنی احادیث کافی تھیں، ٹھیک، پھر بھی آگے آئیں گی۔ وَلْيَتَخَيَّرَ الْبِكْرَ، اور شوہر ان تو وَلْيَتَخَيَّر، پھر بیٹا کیا پڑھوں؟ کیا پڑھوں؟ ہاں کسرہ، چلیں بھائی میں مولوی ہوں، میں اخف حرکات کو مد نظر رکھتا ہوں۔ وَلْيَتَخَيَّرِ الْبِكْرَ، کہتے ہیں شادی کے لیے کنواری لڑکی کو انتخاب کریں، ٹھیک ہے، سیکنڈ ہینڈ اور تھرڈ ہینڈ اور پتہ نہیں فلاں فلاں، وہ نہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے فرمایا، تزوج الابکار، بھائی ایک منٹ یہ بند کرو موبائل، ایک قصہ سناؤ، تو باکرہ کو انتخاب کرے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے بھی فرمایا، تزوج الابکار، تم کنواری لڑکوں کے ساتھ شادی کرو، فإنہن اطیب شیء افواہن، افواہ وہی جو ہے کیا ہے منہ کی معنی میں، یعنی یہ بولنے میں پاکیزہ ہوتی ہیں، بدتمیزی نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وانشفہ ارحامن، اور رحم کے حوالے سے یہ پاکیزہ ہوتی ہیں، یعنی اس میں کوئی کسی اور کا پانی نہیں ڈلا ہے، پہلا ہی آپ کا بیج جائے گا۔ وَأَدَّرُ شَيْءٍ أَخْلَافًا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے جناب ادرو، یعنی یوں سمجھیں کہ زیادہ خیر والی ہے، ٹھیک ہے، کس کے حوالے سے؟ جو باقی رہے گا۔ باقی رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ آگے جان آپ کو گویا کہ جو خلیفہ بنے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گے۔ کیسے؟
ان کا دودھ بھی زیادہ ہوگا. اگر پہلے بچے پیدا کر کے وہ دودھ دے چکی ہیں، دیکھیں جیسے گائے بکری بھینس بھی ہوتی ہے، جتنی زیادہ بچے دیتی ہیں آہستہ آہستہ ان کا جو ہے دودھ کم ہوتا جاتا ہے. تو اخلاف یعنی جو پیچھے رہنے والی چیز ہے وہ کیا یہاں پر انہوں نے نہیں، وہ ادر شین اخلاف، بچے بھی زیادہ پیدا کریں گی، بچوں کا دودھ بھی زیادہ پیدا کریں گی. وہ افتح شیئن ارحامن، ٹھیک ہے، اور رحم کے حوالے سے بھی یہ زیادہ جو ہے کہ آگا. یہاں تو کھلا کا ترجمہ ہوگا لیکن کھلا نہیں کریں، یعنی ان کا رحم بھی پھر آپ ہی کے مطابق ہو جائے گا، ان کو پھر کوئی اور سوچ نہیں آئے گی. العفیفہ، اور اس کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ وہ عورت پاک دامن ہونی چاہیے. ان زنا، یعنی اس نے کبھی زنا نہ کی. ابھی ہمارے ہاں جو ہے کیا بہانہ لوگ تراشتے ہیں، جی میں تو اس کو برائی کے اڈے سے اٹھا کے گھر میں عزت والی زندگی دے رہا ہوں. بدبخت، پہلے تو بھی وہاں اڈے پہ گیا تھا نا، ٹھیک ہے. یہ خام خواہ کے بہانے بازی ہے. اسلام کہتا ہے کہ باقرہ باقرہ. الولود، اور اس عورت میں صلاحیت ہو بچے پیدا کرنے کی. کچھ دیکھیں رشتہ داروں کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے جس کو بچہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ بچپنے سے وہ پورے ماحول میں رہتی ہے. ما من شأنہا ذالک، یعنی وہ ایسی عورت ہو جس میں شان بے معنی صلاحیت ہو بچے پیدا کرنے کی. بھائی کیسے؟ بے اللہ تکون یائسہ نہیں ہونی چاہیے، ولا صغیرہ، چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، ولا عقیمہ، اور عقیمہ کو آگا اردو میں کیا بولیں گے؟ بانجھ بھی نہیں ہونی چاہیے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا، تزوجوا بکرن، کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرو، ولودن، جس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے ساتھ شادی کرو، ولا تزوجوا حسناء، اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو. کون سی خوبصورت؟ جمیلتن عاقرہ، ہیں تو خوبصورت لیکن بانجھ ہیں. ہر خوبصورت سے منع نہیں کیا گیا، جو بانجھ خوبصورت ہیں ان سے منع کیا گیا ہے. فإنی، بتحقیق میں، نبی کریم کا کلام ہے، اباہی فخر کروں گا، بیکم الامم، تم لوگوں کی وجہ سے دوسری امتوں پر. کب؟ قیامت کے دن. حتیٰ بسقط، یہاں تک کہ میں جو تمہارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں ان پر بھی فخر کروں گا. اب یذلو، یہ بچے کی طرف جائے گی. وہ بچہ جو ہے جناب یذلو محبنطئن، یوں سمجھے کہ پلر بن کے کھڑا ہو جائے گا. محبنطئن کا جو تھوڑا بہت میں نے ترجمہ دیکھا، جیسے کسی کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکڑ کر سینہ تان کے کھڑا ہوگا. کہاں؟ علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ. فیقول اللہ عز وجل ادخل الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جنت میں داخل ہو جا. فیقول لا، نہیں میں داخل نہیں ہوتا. حتیٰ یدخل ابوائے، ٹھیک ہے، قبلی کہیں گے یعنی میرے سے پہلے، جب تک میرے سے پہلے میرے ماں باپ داخل نہیں ہوتے میں بھی داخل نہیں ہوں گا. فیقول اللہ تبارک و تعالی لملک من الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کو کہے گا، ائتنی بابویہ، میرے پاس لے آؤ اس کے ماں باپ کو. فیأمر بہما الی الجنۃ، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا بہما، کہ ان دونوں کو بھی. یأمرہما ہوتا تو اس کے مطلب اللہ خود ان دونوں کو امر کرے گا. اب نہیں، یأمر بہما، اللہ امر کرے گا ان دونوں کو، کسی اور کو امر کرے گا کہ ان دونوں کو جنت کی طرف لے جاؤ. فیقولو، تو اللہ کہے گا، ھذا بفضل رحمتی لک، اے بچہ یہ میں نے تم پر فضل کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو بھی جنت میں بھیج دیا ہے. خوب چلیں، اس کے بعد الکریمہ، یہ کیا ہونی چاہیے؟ عورت کریمہ ہونی چاہیے. بھائی بکر منصوب تھا تو الکریمت، الکریمت الاصل، کریمت الاصل ہونی چاہیے. اب یہاں پر اگر الکریمہ مضاف و اصل کی طرف، تو یہ الف لام یہاں پر معاف ہے، ٹھیک ہے. بین یکون ابواہ صالحین مومنین، کریمت الاصل کس عورت کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ بھی آگا کیا ہوں؟ صالح اور مومن ہوں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا، انکحوا الاکفاء، تم شادی کرو جو تمہارے کیا ہے؟ کفو ہے، جو تمہارے ساتھ برابری رکھتی ہے. وَأَنْكِحُوا فِيهِمْ وَاخْتَارُوا لِنُطْفِكُمْ، اور تم شادی کرو اکفاء میں اور ان کو اپنے نطفے کے لیے انتخاب کرو. ٹھیک ہے جناب. وَلَا يُقْتَصَرْ، یقتصر پڑھیں گے تو پھر اس کے فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یا وَلَا يَقْتَصِرُ الداماد، دولہا اکتفا نہیں کرے گا علی الجمال و ثروت، خوبصورتی پر اور ملکیت پر.
کہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے، لولی لنگڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مجھے اس کے حتیٰ کہ بعض جو پیسے کے لالچی ہے نا، غیرت ضمیر ان کا ختم ہو جاتا ہے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی جوتی بھی اٹھانی پڑی تو میں اٹھاؤں گا، لیکن امیر گھرانے سے تو میری شادی ہو جائے گی۔ من دون مراعات اصل، کہتے ہیں اصل کو اگر رعایت کریں پھر جمال بھی ہو، ثروت بھی بہت اچھا ہے، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، ٹھیک ہے، وہ اصل حسب نسب کے لحاظ سے بھی بہت اچھی تھی، جمال بھی تھا، ثروت بھی تھی، والعفہ، اور عفت بھی ہونی چاہیے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ عفت کی مراعات نہیں کرتے تو پھر مال دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا، ایاکم، پرہیز کرو، وخضراء الدمن، ٹھیک ہے، سبز دامن والیوں سے۔ قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، اے نبی کریم یہ دامن سبز دامن والی کون ہوتی ہیں؟ قال المرأة الحسناء، تو نبی کریم نے فرمایا خوبصورت عورتیں، فی منبت سوء، منبت بیٹا جہاں پر ان کی پالنا ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، وہ بری تھی۔ ورنہ ابی عبداللہ علیہ السلام اذا تزوج رجل المرأة لجمالها او لمالها، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے یا صرف اس کے مال کے لیے شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وکل الی ذلک، تو اس کو اسی مال اور خوبصورتی کے حوالے کیا جائے گا، یعنی دینی امور میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا، لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت کے دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے، رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْجَمَالَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کہ وہ جمال بھی دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ درس تو آسان ہے لیکن بس کرتے ہیں۔